السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربی زدنی علما۔ محترم طالبات، کل جو ہم جس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو اس میں وأتوا به متشابها أي في اللون مختلفا في الطعم، إن زمان الجنة لا يشبه زمان الدنيا قط الا باتفاق الاسماء فقط۔ یعنی جنت کے میوے، یعنی جنت میں جو بھی پھل ملنے والے ہیں، جنت میں مومنین کے لیے جو بھی فروٹس اویلیبل ہوں گے، ان فروٹس کی شکل و صورت دنیا کے جو فروٹس ہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو فروٹس ہم یوز کر رہے ہیں، جو اویلیبلٹی مارکیٹ میں ہیں جن فروٹس کی، تو ان کا اسٹرکچر ملتا جلتا ہوگا، سملر ہوگا، مگر ٹیسٹ میں، لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یا جنت کے میوے، جنت میں جو فروٹس مومنین کو ملنے والے ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے۔ جنت کے جو فروٹس ہوں گے شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں گے، مگر اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ جدا جدا مختلف ہوگا۔ تو جب کبھی کسی فروٹ کو مومن کے سامنے لایا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی قسم کی ہے، اسی جیسی ہے جو اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں۔ لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں گے، جب اس کا مزہ چکھیں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ ایک، ہم کہاں سے آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہاں سے زمین پر لایا ہے۔ تو ایکچولی ہم جنت کے واسی ہیں۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام جو ہے، ایکچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پہلے جنت میں ہی بسایا تھا، لیکن صرف ان کی ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک چوک کی وجہ سے، ایک غفلت کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو غلطی انہوں نے کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، تو جنت سے نکلنا پڑا اور دنیا میں آنا پڑا، اور دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ بن گئی، یہ دارالامتحان ہو گیا۔ اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے، جو ابدی ٹھکانہ، ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، جو ہمارا پرماننٹ ایڈریس ہے، وہ جنت ہے۔ یہ دنیا یہ ٹیمپرری ایڈریس ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال، زیادہ 100 سال 200 سال جی لیں گے، لیکن ایکسپائرڈ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں فنا ہونے والی، دنیا خود ختم ہونے والی، زمین و آسمان خود ایکسپائر ہونے والی، تو اس میں موجود چیزیں بھی ظاہر سی بات ایکسپائر ہوگی، تو ہمارا بھی ایک ایکسپائر ڈیٹ ہے۔ لیکن جو ہمارا پرماننٹ لائف ہے، پرماننٹ ایڈریس ہے، وہ جنت ہے، اور پرماننٹ لائف جنت کی زندگی، مومنانہ زندگی جو ہم یہاں گزارتے ہیں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو یہاں تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ ایک کہ ہم کہاں سے آئے، ہمارا مبدا کہاں ہے، ہماری شروعات کہاں سے ہوئی، پھر ہم کھائیں گے کیا، ہمارا معاش کیا ہونا چاہیے، ہمارا ڈائٹ کیا ہونا چاہیے،
پھر ہم جائیں گے کہاں، یعنی ہمارا معاد کہاں ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے. تو شروعات ہماری زندگی کی جنت سے ہوئی، ٹھیک، اور پھر یہاں جو ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، پھر آخرت دارالجزا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں ججمنٹ کرنے والا ہے جنت اور جہنم کا. تو یہاں جو اعمال کریں گے اس کے سبب وہاں پہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. اور پھر وہاں اگر جنت ملے گی تو جنت میں کیا کچھ کھانے کو ملے گا اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد کی آیتیں دیکھیے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے، انسان کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے، کسی چیز کی ایکسپلینیشن کے لیے مچھر جیسی معمولی چیز یا مچھر سے بھی معمولی چیز کی مثال بیان کرے. اب جو ایمان والے ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن جو لوگ کافر ہیں نا، وہ حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے. سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جیسی معمول حقیر سی چیز کی مثال کیوں بیان کرتا ہے. اعتراض کرتے ہیں، کراس کوشچن کرتے ہیں. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جیسا جب ہم ایسی مثالیں سنتے ہیں نا تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جتنے بھی امثال القرآن ہیں، قرآن میں قصے ہیں اور واقعات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی دوسری چیز کی کمپیئر کرتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے ایکسپلین کیا ہے، وہ جب پڑھتا ہے بندہ اس ایگزامپلس کو، ان مثالوں کو، تو اس کا ایمان میں اور اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے اور بڑھوتری ہوتی ہے. تو اس طرح اللہ اس مثال سے، یعنی مچھر کی مثال سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور اس مثال کے ذریعے صرف فاسقوں، نافرمانوں، کافروں کو ہی گمراہ کرتا ہے. تو ایسی مثالیں بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور کافر کے سلسلے میں، فاسق کے سلسلے میں، نافرمان کے سلسلے میں اور گمراہی میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا، شرماتا نہیں کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز، مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرما کے جو لوگ مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو مومن ہیں اللہ کے ہر بات پر یقین کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے یہ مانتے ہیں مومن. اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے. اور گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف نافرمانوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے نافرمانوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو امام رازی رحمہ اللہ، ابو جعفر رازی رحمہ اللہ نے کہا، ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے دنیا کی مثال مچھر سے دی. دنیا کی مثال مچھر سے دی ہے کہ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، اور جب زیادہ کھا لے گا نا، جب آسودہ ہو جائے گا، پیٹ بھر کر کھا لے گا تو مر جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو دنیا کی حقیقت. تو مچھر کا مسئلہ یہاں اس لیے بیان کیا گیا کہ مچھر جب تک بھوکا رہے گا زندہ رہے گا، اور جب اس کو کھانے کو ملے گا تو اتنا کھا لے گا، اتنا آسودہ ہو جائے گا کہ فوراً مر جاتا ہے. تو سنن ترمذی کی حدیث ہے
ابواب الزہد میں صحیح حدیث ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس دنیا کتنی حقیر ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر ہوتی، اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر کسی کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کی کتنی حقیر ہے دیکھیے جی، اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ مچھر کا جو پر ہے نا، اتنی ویلیو بھی اگر اللہ کے سامنے ہوتی دنیا کی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں فرماتا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا صرف دارالامتحان ہے، سمجھ رہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ذرا سوچو کہ کیا قید خانے میں قیدی جو ہوتا ہے، جو کرمنل ہوتا ہے، کیا وہ اپنی پسندیدہ زندگی کو گزار سکتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، اندھیری کوٹری میں جیل کے شیل کے اندر اس کو لاک اپ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ جو بڑے بڑے مجرمین ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل شیل تیار کیا جاتا ہے، کون سی کوٹری، اندھیری کوٹری میں ان کو رکھا جائے کسی کو ایڈریس بھی نہیں معلوم، ہاں آنکھ پہ پٹی باندھ کر لے جایا جاتا ہے، اور اس کوٹری میں، اس سینٹرل جیلز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپیشل جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو موسٹ وانٹیڈ کرمنلز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں رکھا جاتا ہے اندھیری کوٹری میں۔ پھر اوپر سے ان کو توق پہنایا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں وہ جو چاہے اپنے پسندیدگی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ گزارتا ہے کیا؟ کوئی نہیں گزار سکتا۔ آدمی اپنی ارمانیں پورا نہیں کر سکتا، اپنی تمناؤں کو پورا نہیں کر سکتا، آرزویں تمنائیں ساری بیکار رہ جاتی ہیں، کچھ کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہاں صرف جیلر کا آرڈر چلتا ہے، وہاں اس قید خانے کا، اس جیل کا جو جیلر ہوتا ہے، جو وہاں کا داروغہ ہوتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ چلے گا، یہ جو چاہے گا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ یہ قیدی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانے کے مانند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو چاہے نہیں کر سکتا، منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، صبر آزما، بہت کٹھن چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، بہت سارے مسائل کے انبار نظر آئیں گے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ایمان کے ذریعے۔ تو ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، اور ایمان کی دولت سے ہم محروم ہو جائیں تو کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا ہمارے لیے قید خانے کی طرح ہے، یہاں ہم منچاہی زندگی گزارنا چاہیں گے، اپنی ارمانوں کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہی پورا کر سکتے ہیں جو محدود ہیں، قرآن و حدیث کے باؤنڈری کے اندر ہے، اس سے قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر بھی ہم نہیں جا سکتے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ جیل میں قیدی اتنی ہی آزاد ہوتا ہے، اتنی آزادی اس کو ملتی ہے جتنا جیلر جو قید خانہ کا داروغہ ہوتا ہے اس کو آزادی دیتا ہے، اس سے زیادہ فریڈم اس کو نہیں ملنے والا۔ تو دنیا میں مومنین کے لیے بھی فریڈم اتنا ہی ہے جتنا اللہ دیتا ہے اس کو، اس سے زیادہ فریڈم چاہے تو پھر منچاہی زندگی گزارے گا، نفسانی خواہشات کی اتباع کرے گا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، اور شیطان گمراہ ہے تمہیں بھی گمراہ کر دے گا، شیطان مردود ہے تمہیں بھی اس راستے پر لائے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم جو ہے مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارو، وہ تو چاہے گا کہ ہمیشہ اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کی شریعت کی خلاف ورزی کرو۔ تو جس طریقے سے قیدی قید خانے میں مقید ہوتا ہے اور تنگی کی زندگی گزارتا ہے، ہمارے لیے بھی دنیا تنگ کر دیا گیا ہے، یہاں عیش و عشرت اور آسائش کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، یہاں اللہ کے دائرے میں، اللہ کی شریعت کے دائرے میں، قرآن و حدیث کا جو باؤنڈری ہے اسی کے اندر رہ کر زندگی گزارنی۔ لیکن جو ہماری ارمانیں تمنائیں ہیں
یہاں پورا نہ ہو سکتے جنت میں پورا ہونے والی جو جائز تمنائیں ارمانیں جو بھی ہم اپنے دل میں بساتے ہیں وہ یہاں نہیں تو جنت میں ضرور پوری ہونے والی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، یعنی وہ جو آرام کی چیزیں حاصل کرنا چاہے اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا، جو بھی آرام حاصل کرنا چاہے آرام پسندی کی زندگی اس کو مل جائے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، آخرت میں وہ جنت سے محروم ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ جو آیت ہے نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مچھر جیسی معمولی چیز کو بھی بیان کرے، اس کی مثال بیان کرے۔ تو اس آیت کا سبب نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، ریزن کیوں آیت کو نازل کیا گیا، کہ اللہ نے قرآن میں مشرکین کی مثال کہیں مکڑی اور کہیں مکھی سے دی ہے، سمجھ رہے؟ قرآن میں مشرکین کا جو عقیدہ ہے نا، کتنا گھٹیا عقیدہ ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہے، اس کی مثال قرآن میں ہی مکڑی کے جال سے یا کہیں مکھی سے دی ہے۔ تو یہودیوں نے اسے وحی کی سچائی میں شک پیدا کرنے کا راستہ بنا لیا کہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو ایسی خسیس و حقیر و ذلیل چیزوں کی مثال نہ دی جاتی، اس میں اللہ کی کتاب نہیں ہے اس لیے حقیر سی چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہے، مچھر کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جو اعتراض تھا اس کی تردید کے لیے آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا خالق ہے، اور جو معجزہ ایک وہی ویل مچھلی کی تخلیق میں ہے ویسا ہی معجزہ ایک مچھر کی تخلیق میں ہے۔ ہاں ویل فش جو ہے اس کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو یہ مسکیٹو یعنی جو مچھر ہے اس کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو تخلیق میں اعتبار حجم، اس کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کی شکل و صورت یعنی اس کی باڈی اسٹرکچر کا نہیں، بلکہ خالق کی حیرت انگیز کاریگری کا ہے کہ یہ اس کا کاریگر، اس کو بنانے والا، اس کو تیار کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور مچھر کی تخلیق میں بے شمار حیرت انگیز پہلو موجود ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مچھر کا پر بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا، مچھر تو دور کی بات ہے۔ ہاں مچھر کا جو پر ہے نا وہ بھی آرٹیفیشیل بنانا چاہے تو بھی نہیں بنا سکتا، نیچرل کہاں سے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو کفار جو تھے وہ تحقیراً یعنی حقیر مزاج سے یہ کہتے تھے کہ مچھر اور اس جیسی حقیر چیزوں کی مثالوں سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ ایمان لانے والے ان مثالوں کو حق سمجھتے ہیں، مفید سمجھتے ہیں، یعنی ایسی مثالوں سے جو اہل حق ہیں اور اہل باطل ہیں ان دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈفرنس کو، تمیز تام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے، جو نہایت مفید اور ضروری بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مچھر کی مثال سے ممثل لہو کی جو توضیح ہے، تفصیل مطلوب ہوتی ہے کہ حقارت اور عظمت کی کیا بحث ہونی چاہیے، حقیر چیز کتنی حقیر ہے اور عظمت والی چیز کتنی عظیم ہے، اس کی ڈسکشن کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہ مطلوب تبھی حاصل ہوگا جب مثال اور جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے پوری مطابقت ہو۔ تو ممثل لہو حقیر ہوگا تو مثال بھی حقیر ہونی چاہیے، ورنہ تمثیل میں یعنی کمپیریزن جو کیا جاتا ہے وہ بیہودہ سمجھی جائے گی۔ اگر تمثیل میں یہ ہوتا کہ مثال اور مثال دینے والے میں موافقت ضروری ہوتی تو ان بیوقوفوں کا اعتراض چل سکتا تھا، مگر اس کا تو کوئی احمق بھی، کوئی بیوقوف بھی قائل نہ ہوگا۔ تورات اور انجیل اور حکماء کے کلام، ان کے جو حکیم تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے کلام میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور تعصب و عناد کی بات ہے۔ صرف تعصب کے بنیاد پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کراس کوشچن کرتے ہیں کہ اسلام میں ایسی حقیر چیزوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے۔
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں کو مثال کے طور پر بیان کر کے اپنے دین کو اور واضح کرنا چاہتا ہے، اور جو شرک ہے، جو کفر ہے، اس کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسی آیتوں کو سننے کے بعد مومن کے دل میں ایمان اور پیوست ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اور مایوس ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہاں دنیا کی مثال، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کی کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب بھوکا ہو، اور جب وہ سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لے گا تو مر جائے۔ تو ان لوگوں کا بھی وہی حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں نا، دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں، دنیا کو جب لوٹ لیتے ہیں تو اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تائید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ سورہ نعم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، قرآن کے آیت کو ٹھکرا دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا، نہیں شرماتا، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ کسی چیز کی کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے جنت میں، اور اس کانٹے کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مثال بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا، خواہ وہ مچھر جیسی حقیر چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور جس طریقے سے کانٹا جو ہے نا، کانٹے کی مثال کیوں نہ ہو۔ تو شریعت میں چاہے وہ چیز عظیم ہو یا حقیر ہو، مثال جو اس سے بیان کی جاتی ہے، اس کی اگزامپل دی جاتی ہے، یہ شریعت کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ شریعت کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مخلوق کی مثال لے کر سمجھاتا ہے تو ہمارا ایمان اور بڑھنا چاہیے، ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اس سے کراس کوشچن نہیں کرنا، اس کے طرف جو ہے اس کے سلسلے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی بہت ساری مثالیں بیان فرمائیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائے، تمام پیروکار اس کے جمع ہو جائیں، یا جن کو وہ پوجتے ہیں معبودان باطلہ، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پوجا کی جاتی ہے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، اگر ان سے مکھی کی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ سمجھ رہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ لوگ جو پرسادم بولتے ہیں، پرساد بولتے ہیں، ہاں، مورتیوں کے پاس جا کے چڑھاتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں، ہاں، کیلے، فروٹس، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مٹھائیاں وہاں رکھتے ہیں، اس کے اوپر آ کے مکھی بیٹھتی ہے، مکھی کھاتی ہے اس کو، وہ مورتیاں اس کو ہٹا بھی نہیں سکتی، کیوں؟ بے جان ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بیان کر رہا ہے کہ وہ سارے معبودان باطلہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانے تو دور کی بات ہے، جب تم ان کے سامنے کوئی چیز پرساد کے نام سے کوئی بھی چیز ان کے سامنے جا کے رکھتے ہو اور ان کو کھلانا چاہتے ہو، نظر و نیاز منتیں مانگنے کے لیے وہاں پہ جا کے فروٹس رکھتے ہو
یا مٹھائیاں رکھتے ہو، کوئی بھی چیز جا کے رکھتے ہو ان کے سامنے تاکہ وہ آ کے کھا لیں گے، تم سے خوش ہو جائیں گے، تو جب ان چیزوں پر مکھی آ کے بیٹھتی ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو دور بھی نہیں کر سکتے ہو. کتنے کمزور ہے تمہارے معبودان باطلہ. اور وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کو تم بھلائے بیٹھے ہو. اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین بھی لے تو اسے وہ چھڑا نہیں سکتے ہیں. تو یہاں طالب یعنی ان کو پوجنے والے، اور مطلوب جن کو یہ پوج رہے ہیں معبودان باطلہ، دونوں گئے گزرے لوگ ہیں، دونوں گئے گزرے ہیں، بیکار ہیں، یوزلیس فیلوز ہیں. اور فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان احون البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکڑی کے جال کی مثالیں بیان کرتا ہے، مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں سے دوستی کر رکھی ہے، اولیاء اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی جیسی ہے. وہ بھی ایک طرح گھر بناتی ہے. مکڑی دیکھے، مکڑی جال گھر بناتی، اسپائڈر جو ہے ویب بناتی، ایک مکڑی کا جال ہوتا ہے گھر. اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور گھر کس کا ہے جی؟ پوری دنیا میں سب سے ہلکا پھلکا کمزور ویکنس کسی کا گھر ہے تو ویب ہے. اسپائڈر جو ویب بناتی ہے نا، جو مکڑی کا جال ہوتا ہے، سب سے کمزور. پھونک مار دو ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، ہے نا. کوئی چیز ذرا سے بھی اس میں ٹچ ہو جائے پورا تہس نہس. یعنی مکڑی جو محنت کرتی ہے، ایک فریکشن آف سیکنڈ میں سارا گھر ٹوٹ جاتا ہے، پورا مکڑی کا جال ختم ہو جاتا ہے. کتنا کمزور گھر ہے. تو تمہارا جو عقیدہ ہے نا معبودان باطلہ کو جو تم پوجتے ہو، اولیاء اللہ کی پرستش کرتے ہو، یہ عقیدہ بھی اتنا ہی کمزور عقیدہ ہے، اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اتنا حقیر عقیدہ ہے. کاش یہ اس بات کو جانتے. اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی مثال، وہ تو کفر کی مثال ہے کہ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور ترین جو گھر ہے، جس کو پھونک مارنے سے وہ ختم ہو جائے، ایک ہوا کا جھونکا ہے اس کو ختم کر دے، کوئی بھی چیز ٹچ کرے وہ ختم ہو جائے، اس کمزور ترین مکڑی کے جالے کی طرح تمہارا عقیدہ گھٹیا عقیدہ ہے، کمزور عقیدہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی مثال بیان کرتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ خبیثۃ تثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ، اسلام کا جو کلمہ ہے، کہ کیسی مثال بیان فرمائی. اسلام کا جو کلمہ ہے، اسلام یعنی مومنین کے پاس جو ایمان ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے پاکیزہ درخت ہے، پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، زمین کو پکڑی ہوئی ہے، زمین میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی وہ درخت جن کی جڑیں جتنی زیادہ پھیلی ہوتی ہے نا، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو ایمان کی مثال ہے کہ ایمان کی مثال اس پاکیزہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ زمین کو پکڑے ہوئی ہیں، زمین میں پھیلے ہوئی ہیں، اور شاخیں دیکھو کتنی لمبی، آسمان کو چھو رہی ہیں، آسمان میں ہیں، اتنی لمبی شاخیں، اس کے برانچز. اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل لاتا ہے، ایوری سیزن، کوئی خاص سیزن نہیں، ہر سیزن میں اس میں پھل ملتا ہی رہتا ہے. پھلدار درخت، مضبوط درخت، لمبا درخت، اس کی لمبائی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کی جڑیں پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے حکم سے پھل میوہ دیتا رہتا ہے، اس میں پھل آتے ہوتے ہیں. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے. تو یہاں ایمان کی مثال بیان کی گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی مثال ہے.
جس میں اتنی مضبوطگی ہے، اتنی پائیداری ہے، اتنا مستحکم ہے. اور کلمہ خبیث یعنی کفر و شرک، اس کی مثال بیان کریے. یعنی جو کفرانہ کلمہ ہے، یہ لوگ جو جن کلمے کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے یہ لوگ معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں الفاظ، تو اس کی مثال ناپاک درخت کی ہے. نہ اس میں کوئی مضبوط جڑ ہوگی، نہ کوئی اس کی بلند شاخیں، اس کی جو برانچز ہیں وہ بھی کمزور، زیادہ جو اونچائی نہیں ہے اس میں، اور اس کے جڑیں بھی زیادہ پھیلی نہیں ہیں، کمزور جڑیں، اور شاخیں بھی، اس کے برانچز بھی بہت ویکنس. زمین کے اوپر ہی اسے اکھیڑ پھینک دیا جاتا ہے. ہاں، زمین کے اوپر ہی اس خبیث جڑ کیا کرتے ہیں جی، جس کا کوئی چیز، وہ درخت جس کا کوئی ویلیو نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فوراً ایک ہاتھ سے یوں لیتے ہیں، اٹھا کے اکھڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ کفر کی مثال ہے. کفر کی مثال ہے کہ نہ اس کے جڑ مضبوط ہوتے ہیں، نہ شاخیں بلند ہوتی ہیں، چھوٹا درخت ہوتا ہے اور اسے غیر ضروری سمجھ کے اکھیڑ پھینک دیا جاتا ہے. تو کفر کی وہی مثال ہے. اللہ ان کو ایسے ہی جڑ کو جس طریقے سے ایک کمزور اور بیکار درخت کو ہم اکھیڑ پھینکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے کفر کو پھینک دیا جاتا ہے. وہ بیکار ہے، اس کو ذرا برابر ثابت نہیں ہے، اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے، مستحکم رکھتا ہے. ان کو استقامت دین عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی استقامت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. اور بے انصاف جو لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں، ایک غلام ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہے، اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. یہ غلام ہے، وہ کسی اور کی ملکیت میں، اس کا مالک جیسے چاہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. وہ کسی چیز پر اتھارٹی نہیں ہے اس کی، اس کا مالک جیسے چاہے اس کو یوز کرتا ہے. اور دوسرا جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، چنانچہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ہے خود دوسرے کی ملکیت میں، اور ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، ایک آزاد ہے. تو غلام جب تک اس کا سردار، اس کا مالک اس کو حکم نہیں دے گا وہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کی اتھارٹی میں کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ کافروں کی مثال ہے. اور ایک آزاد ہے، آزاد بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کبھی چھپا کر دیتا ہے، کبھی اعلانیہ دیتا ہے. تو مومن کی مثال دیکھیے، ایک آزاد انسان جس کو اختیار دی گئی اور اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور ایک خود دوسرے کے انڈر میں ہوتا ہے، خود دوسرے کی ملکیت میں ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا. وہ کچھ اپنے مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا مالک جو کہے گا وہی کرے گا. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آزاد ہے اللہ کا مومن بندہ، اور ایک جکڑا ہوا آدمی ہے، کافر ہے. کافر کیسے جکڑا ہوا ہے؟ معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اور اس سے بیجا تکلف اور ارمان لگاتا ہے، آس رکھتا ہے کہ اس سے مجھے یہ چیز ملنے والی، اولاد مل جائیں گی، بزنس میں پروفٹ ہو جائے گا، بیماری میں شفا مل جائے گی. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ساری چیزیں حاصل کرتا ہے، وہاں قید ہو جائے گا، غلام ہو جائے گا. کس کا؟ معبودان باطلہ کا. لیکن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملتا، اور اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو. لیکن مومن کی مثال ایسی نہیں ہے، وہ ہر چیز کرتا ہے، آزاد ہے، لیکن اپنا آقا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے آزادی کی زندگی گزارتا ہے، کسی معبودان باطلہ کے پیچ میں نہیں پڑتا. تو ایک وہ لوگ ہیں، وہ غلام ہیں جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہیں.
دوسرے کی ملکیت میں اس کا آقا جو کہتا ہے وہ کام کرتا ہے، کسی چیز پر وہ اتھارٹی نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا. اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے طرف سے مالداری عطا کی ہے، تونگری عطا کی ہے، اور آزاد آدمی ہے، اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو چاہے خرچ کرتے رہتے ہوں اللہ کو رضا مند. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور تمام تعریف کی جتنی بھی قسمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے، بات نہیں کر سکتا، اور بے اختیار و ناتواں ہے، اس کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، وہ اپنے بادشاہ کی بات سنتا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہو، اور اپنے مالک پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے. وہ جہاں کہیں اسے بھیجتا ہے، کبھی خیر کبھی اور بھلائی نہیں لاتا ہے. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ آدمی جو سنتا ہے، بولتا ہے، لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک گونگا بہرا ہے اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس کا بادشاہ، اس کا آقا، اس کا مالک اس کو کوئی بھی حکم دے وہ سنتا ہی نہیں ہے اور بول بھی نہیں سکتا، کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر سکتا. اور ایک آدمی ہے جو سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، خود بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، گونگے بہرے میں اور جس کے پاس زبان ہے، جس کے پاس سماعت ہے، بولنے کی طاقت ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. تو یہ مثال ہے ایک کافر کی ایک مومن. کتنا ڈفرنس ہے کافر اور مومن میں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءِ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ. سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی یا غلاموں کے تم مالک ہو، اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمائے ہیں تمہارے شریک ہیں کیا وہ؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مچھر کی مثال یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے، ایکسپلینیشن کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، لوگوں کو مثال دینے کے لیے کبھی عار نہیں سمجھتا، کبھی شرم محسوس نہیں کرتا. تو امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ اس سے مراد چھوٹی بڑی مثالیں ہیں جن کے ساتھ مومن ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے سچ ہے. اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ساتھ انہیں ہدایت سے سرفراز کرتا ہے. اور ویہدی بھی، اور اللہ اس کے ساتھ یعنی اس مثال کے ساتھ ہدایت بخشتا ہے. کثیرا، بہت سے اہل ایمان تصدیق کرتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں، اور ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہوتی ہے اسے انہیں جس حق اور یقین کا علم ہوتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں ہدایت بخشتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو کرتا ہے. فاسق لوگ، گمراہ لوگ، نافرمان لوگ. تو یہاں مراد جو اس سے مراد منافق لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں. اصل میں ایکچولی فاسق کا مطلب کیا ہے؟ فاسق کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں فسقت الرطبۃ کے معنی ہوتے ہیں چھلکا ہٹا کر خوشہ باہر نکالنا. ایک خوشہ ہے، اس کا چھلکا ہٹا کر خوشہ کو باہر نکالنا، اس کو فسقت نکالنا بولتے. تو چوہیا کو بھی، جو چوہیا ہوتی ہے نا، چوہا کی مؤنث چوہیا، تو چوہیا کو بھی فویسقہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خرابی کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکلتی ہے، اپنے بل سے باہر نکلتی ہے. تو یہاں کیا ہے، منافق جو ہوتے ہیں ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے. جب ان کے دل میں نفاق پایا جائے تو ایمان جو ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے. جو فاسق ہے، فاسق جب تک فسق و فجور میں رہے گا اس کا ایمان اس کے دل سے باہر رہے گا، یعنی دل سے باہر ہے، اس لیے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور شریر اور مضی ہیں اور انہیں حرم سے باہر بھی اور حرم میں بھی قتل کر دیا جائے. اس میں ایک چوہیا ہے،
بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے اور باولا کتا ہے۔ تو فاسق کا لفظ جو ہے کافر اور گنہگار دونوں کو شامل ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ ہے، انتہائی قبیح ہے۔ اس آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں فاسقوں کے بارے میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، جو فاسق اور کافر لوگ ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اقرار تو کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے، ایگریمنٹ کر لیتے، لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے، اس اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس قطع کیے ڈالتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں وہ لوگ، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو فاسق اور کافر لوگ ہیں نا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پکا کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں وہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ نے یہاں الذین سے مراد یہود لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور محمد کے معاملے کو نہیں چھپائیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کافروں، تم اللہ تعالیٰ سے کس لیے منکر ہو سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں جان بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے حق کا انکار کرنے والے، تعجب ہے تم پر، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زندہ کیا، پھر دنیا میں عمریں پوری ہونے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد وہی تمہیں پھر موت دے گا، پھر وہی اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور لوٹ کر جاؤ گے، کیوں جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھے گا، تمہارے کاموں کا بدلہ تمہیں دے گا۔ نیک اعمال کیے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور برے اعمال کیے ہو تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ کے قرار کو، وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اس قطع کو، رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو دور کر دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ کافروں کی صفات ہے کہ جب مومنوں کی صفات ان کے برعکس ہوتی ہیں تو مومن اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا جو آدمی یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ سمجھ رہے؟
ایک اندھا آدمی ہے اور ایک جو ہے اپنے پروردگار کے ہر بات کو تسلیم کر رہا ہے، جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو اندھے اور وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، عقل مند لوگ ہی اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اللہ کی بات کو، اور اس وعدے کو پورا بھی کرتے ہیں، اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، جو بھی وعدہ ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، ان رشتہ داری کو جوڑے رکھتے ہیں۔ مومنین کی صفات ہے کہ وہ رشتہ داری کو کبھی توڑتے نہیں ہیں، اور اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ یعنی قیامت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا، قیامت میں وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی مثال بیان کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے عہد، اللہ سے جو اگریمنٹ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی جن رشتے ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ حکم دیا ہے، رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو وہ توڑتے ہیں، رشتہ داری میں دراڑیں ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے گھر بھی برا گھر جہنم۔ تو دیکھو جی، رشتہ داری کو نبھانا یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا یہ جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داری کو نبھانا یہ احکام کی پابندی ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا یہ احکام سے اعراض ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھ سے میری رشتہ داری دور تو نہیں ہو رہی؟ کیا میری وجہ سے کسی کا رشتہ خراب تو نہیں ہو رہا؟ کیا میری وجہ سے کسی کا رشتہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داری کو ختم کرنا۔ اب میں یہاں ذرا رکتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ رشتہ داری کو توڑنے میں مرد حضرات سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا، اللہ ماشاء اللہ اچھی عورتیں بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں ماشاء اللہ باذن اللہ، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے رشتہ داری کو توڑنے میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ نہ نبھانا، رشتہ داری میں پھوٹ ڈالنا، رشتہ داری میں دراڑیں پیدا کرنا، یاد رکھو اللہ کی لعنت ہوگی تم پر۔ اور جن پر اللہ کی لعنت ہو، تم چاہے حج کر لو، عمرہ کر لو، نمازیں قائم کر لو، تمہاری عبادات قبول نہ کی جانے والی۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے، کہیں ہماری بات کی وجہ سے، ہمارے کام کی وجہ سے، ہماری کرتوت کی وجہ سے، ہماری پلاننگ کی وجہ سے، ہماری سازشوں کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ تو نہیں رہا، کسی کا رشتہ ٹوٹ تو نہیں رہا۔ آخرت کی فکر کیجئے، آخرت میں کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ میں اتنے رشتے توڑ کر آئی ہوں، اتنے گھر کو اجاڑ کے آئی ہوں۔ اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ بہت دلچسپی سے کام کرتے ہیں نا عورتیں۔ آج کل معاشرے میں جہاں بھی دیکھیں جہنم کی آگ کی طرح رشتہ داری ختم کی جا رہی ہے۔ کوئی گھر باقی نہیں جہاں رشتے کو توڑنے کی پلاننگ نہ کی جاتی ہو۔ علیاذ باللہ۔ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ رشتہ کو جوڑو، رشتہ داری کو قائم رکھو، صلہ رحمی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث، مشہور حدیث ہے جس میں یہ بھی تو ہے وصل الارحام، کہ رشتہ داری کو قائم رکھو، رشتہ داری کو توڑو نہیں، جوڑو۔ دیکھو جی، رشتہ داری کو نبھانے کے لیے کمپرومائز کی ضرورت ہے، ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ کیا واقعی ہم مومن ہیں؟ اللہ کے بندیوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سے چہرہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤ گے کل قیامت میں کہ اتنے رشتے توڑ کر آئی ہوں، اتنے بہو اور ساس کو دور کر کے آئی ہوں، داماد اور ساس میں جھگڑا کرا کے آئی ہوں؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
अलियाद बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आई। अगरचे आपके जरिए किसी का रिश्ता टूट गया है, आप जो है उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए, वरना अल्लाह की लानतें आप पर बरस रही है। आप चाहे हज कर ले, उम्रा कर ले, रोजा नमाज ज़कात कुछ भी कर ले, कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। क्यों? अल्लाह की लानत का मतलब है अल्लाह तुमसे नाराज है। अल्लाहु अकबर। सोचने की जरूरत है कि हम रिश्ते को जोड़ने वाले हैं या रिश्ते को तोड़ने वाले हैं। अगर रिश्ते को जोड़ने वाले हैं तो वाकई हम मोमिनीन की सिफात में से एक सिफात के पहलू पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर रिश्ते को तोड़ने वाले हैं तो ये फिस्क व फुजूर है, कबीरा गुनाह है और अल्लाह की लानतें बरसती हैं, मलऊन हो जाएंगे हम। मलऊन है वो शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जिसके जरिए से जिसका निभता हुआ घर बिगड़ता। सुकून व इत्मीनान की जिंदगी होती है जी। नई नवेली घर में आती है औरत, दुल्हन बनाकर हम लाते हैं, कितनी अरमानें, कितनी तमन्नाएं लेकर, आरजुएं लेकर आते हैं, और बचपन से उनके माँ बाप कितने अरमान के साथ, लाड के साथ, प्यार के साथ उनको पाले होते हैं। लेकिन जब इस घर में आती है, इल्ला माशाअल्लाह दीनदार घर आज भी मौजूद है, होना चाहिए, लेकिन अक्सरियत हम क्या देख रहे हैं? कोर्ट कचहरी के चक्करें जो काटती हैं औरतें, ज्यादातर मुस्लिम औरतें। क्या है मसला? खुला का मसला। क्या है मसला? तलाक का मसला। अल्लाह अकबर। वजह क्या? कभी सास सताती है, कभी दामाद सताता है, तो कभी शौहर सताता है, तो कभी ननद सताती है, तो कभी देवर सताता है। कोई ना कोई उसको फिजिकल टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, फिजिकल हरासमेंट। ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और तलाक से ज्यादा खुला के वाकयात हो रहे हैं आजकल। जो सिविल कोर्ट से उसमें जो पिटीशन रखी जा रही है ना, एफआईआर जो दर्ज किया जाता है पुलिस स्टेशन में, आप जाके देखिए ज्यादातर किसके बारे में? रिश्ता तोड़े जाने के मामले में। और कौन? अरे भाई, थोड़ी सी छोटी सी गलती होती है ना, बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो जी, इसका बहुत आसान तरीका है। हर बहू अपने सास को माँ का दर्जा दे दे और हर सास अपने बहू को बेटी का दर्जा दे देना, कोई मसला नहीं, खलास, कोई मसला ही नहीं होगा। घर जन्नत होगा, पुरसुकून की घर होगा हमारा। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, बहुत कम होता है ऐसा कि हर बहू अपने माँ को, अपने सास को माँ समझे और हर सास अपने बहू को बेटी समझे। कोई मसला नहीं होगा, ना कोर्ट कचहरी का मामला होगा, ना तलाक का मामला होगा, ना खुला का मामला होगा, रिश्तेदारी खत्म करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है दीनदार बनना, दीनदार घराने का इंतखाब करना। हम क्या खूबसूरती के पीछे पड़ते हैं, माल के पीछे पड़ते हैं। तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर अपने घर में लाएंगे बहू को, तो क्या बहू आपकी बात सुनेगी? दीनदार को एक्सेप्ट कीजिए, दीनदारी को एक्सेप्ट कीजिए। सूरत को ना देखिए, सीरत को देखिए, कैरेक्टर को देखिए, दीनदारी को देखिए। दीनदार बहू को लाएंगे, आपका घर खुशगवार घर रहेगा। बेदीन को लाएंगे तो आपका घर भी बेदीन हो जाएगा, आने वाली जनरेशन, नस्लें भी बेदीन होकर रह जाएगी। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको जो भी बातें हमने सुनी हैं उस पर कमा हक़ व अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मोमिनाना ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा सिला रहमी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमेशा रिश्तेदारी को निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की, संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।